فیس بک اور گوگل سے لے کر دنیا کے تمام بڑے بڑے ذرائع ابلاغ کے ادارے یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ بظاہر غیر جانبدار نظر آنے والے یہ تمام ادارے نہایت خاموشی سے مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے مسلمانوں کی برین واشنگ میں مصروف ہیں۔ یہ ادارے مسجد الاقصیٰ کے نام پر مسجد الصخرہ کی عمارت کو پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ مسجد الصخرہ ہی دراصل مسجد اقصیٰ ہے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اصل مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ آئیں آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا نام ہے زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں موحد انفو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ بیت المقدس کے مشرق میں واقع مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور بخاری شریف کی مندرجہ بالا حدیث کے مطابق مسجد الحرام کے بعد روئے زمین پر دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اور ان کے اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو مسجد حرام کے معمار تھے کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، جبکہ روایت میں دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے مقام کا تعین تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا اور مذکورہ روایت میں اس کا ذکر ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدیوں بعد اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اس لحاظ سے ان کی حیثیت ہیکل کے اولین بانی اور مؤسس کی نہیں بلکہ تجدید کنندہ کی ہے۔ بعد کے ادوار میں یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے گئے۔ سن 70 عیسوی میں رومی جنرل تیتس نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اس بربادی کا سبب بنی اسرائیل کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے بحیثیت قوم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے حوالے سے اختیار کیا تھا۔ اس حملے میں زندہ باد جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس تباہی میں ہیکل کی صرف مغربی دیوار ہی محفوظ رہ گئی تھی جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریا وزاری کا مرکز بن گئی، اور اسی بنا پر یہودی اسے دیوار گریا یا ویلنگ وال کہتے تھے۔ مسلمانوں نے سن 638 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا اور اس موقع پر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کی معیت میں مسجد الاقصیٰ والی جگہ پہ آئے۔ اس وقت ہیکل کے پتھر صخرہ بیت المقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو صاف کیا اور احاطہ ہیکل کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی سے ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد الاقصیٰ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ سنہری گنبد والی عمارت مسجد الصخرہ، جسے ڈوم آف دی راک بھی کہا جاتا ہے، مسجد الاقصیٰ کا حصہ ہے اور اسی نسبت سے اسے بعض جگہ پر مسجد الصخرہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر مسجد الاقصیٰ کے صحن میں واقع ہے۔ اسے خلیفہ عبد المالک نے 691 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ اس عمارت کے اندر ایک بڑا سا پتھر موجود ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر سے براق پر سواری کر کے معراج کا سفر کیا تھا، اور یہودیوں کے لیے یہ پتھر اس لیے مقدس ہے کہ ان کی مذہبی کتاب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلائی تھی۔ ذرائع ابلاغ کیوں مسجد الصخرہ کو مسجد الاقصیٰ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ یہودی سمجھتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ تعمیر کی گئی ہے اور وہ مسجد الاقصیٰ گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عرصہ سے یہودیوں کے زیر اثر ذرائع ابلاغ میں مسجد الصخرہ کی تصویر کو مسجد الاقصیٰ کی تصویر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل پراپوگنڈا سے یہ بات مسلمانوں کے دماغوں میں راسخ کر دیں کہ مسجد الصخرہ ہی دراصل مسجد الاقصیٰ ہے، تاکہ نعوذ باللہ جب وہ حقیقی مسجد الاقصیٰ کو شہید کریں تو کسی سخت رد عمل سے بچنے کے لیے وہ مسجد الصخرہ کو پیش کر کے کہہ سکیں کہ مسجد الاقصیٰ تو اپنی جگہ قائم ہے،
یہودی اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہیں اور آج مسلمانوں کی اکثریت مسجد الصخرہ کو مسجد الاقصیٰ سمجھتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسجد الاقصیٰ اور مسجد الصخرہ کے فرق کو سمجھائیں تاکہ یہود کی اس ممکنہ سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔